میلاد کی طرف لے کر آؤ۔ میرے آقا صبح سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا تشریف لائے۔ اس وقت ایک دستور تھا، کیا تھا کہ عرب باہر سے عورتیں آتی تھی، آ کر بچوں کو لے جا کر دودھ پلا کر انعام و اکرام حاصل کیا کرتی تھی۔ تو وہاں پر مکے سے 12 گھاٹی کے اس پار ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ سعد۔ وہاں کے لوگ بہت غربت میں ہوتے تھے، بہت ساڑیوں کے شکار ہوا کرتے تھے اور بہت غریب اور مفلس تھے۔ اسی قبیلے میں 10 عورتیں اس قبیلے سے تیار ہوئی کہ چلو مکے میں بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو لایا جائے امیر گھروں سے، ان کی پرورش کر کے انعام و اجرت حاصل کیا جائے۔ انہی میں سے ایک حلیمہ سعدیہ تھی۔ 10 عورتیں چلی، 9 عورتیں حلیمہ سعدیہ کے بارگاہ میں کہ اے حلیمہ چلو، امیر گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، ہم جا کر لے آتے ہیں اور اس کی پرورش کر کے انہیں دودھ پلا کر ہم کچھ اجرت حاصل کر لیں گے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ اے عورتیں سنو، میں نہ جا پاؤں گی، میں کمزور ہوں، 3 دن سے میں بھوکی ہوں، میرا جانور سواری بھی کمزور ہے، وہ بھی بھوکا پیاسا ہے۔ لیکن عورتیں ضد پر اڑ گئی، حلیمہ تمہیں جانا ہی ہوگا ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ آخر کار حلیمہ مان گئی، سارے تیار ہوئے، تیار ہو کر روانہ ہوئے، ساروں کے سواری تندرست تھے، سب آگے آگے نکل گئے اور چلے گئے مکے میں۔ حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزوری کی بنا پر راستے میں 7 جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور حلیمہ تاخیر سے پہنچتی ہے۔ ساری عورتیں بچوں کو لے لیتی ہیں، حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، سارے محلے کی خبر لیے، پورے مکے میں چکر لگائے، کوئی بچہ خالی نہیں ہے۔ تب تک ایک عورت ساتھ میں کی ایک خاتون، اس سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتی ہے حلیمہ کیا تمہیں ابھی تک بچہ نہیں ملا؟ حلیمہ کہتی نہیں، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اور نہ کوئی بچہ خالی ہے۔ وہ عورت پھر کہہ پڑتی ہے سنو، ایک بچہ خالی ہے، میں نے سنا ہے کہ سردار قریش عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اے حلیمہ وہ یتیم ہے، اس کا باپ گزر گیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گیا ہے۔ کہنے والی خاتون تو کہہ گئی کہ وہ یتیم ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، یہ یتیموں کے والی ہے، بے بسوں کے والی ہے، یہ تو بے بسوں کے والی ہے، یہ تو والی بن کر آئے ہیں۔ خاتون کہتی ہے یتیم بچہ ہے، لہذا حلیمہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یتیم تو یتیم صحیح، مجھے اجرت نہیں چاہیے، میں اس کی پرورش کروں گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا دودھ پلا کر اس کی پرورش کروں۔ عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر آتی ہے، عبد المطلب آمینہ خاتون کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ آمینہ خاتون سے حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے اے خاتون، اے بہن، سنا ہے تمہارے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کی بڑی تعریفیں سنی ہے، میں نے اس کی بڑی توصیف سنی ہے، میں اسے اپنا دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ اتنا سننا تھا، آمینہ خاتون کے چہرے سے اشک کے لڑی بہنے لگے، آنسو آ گئے۔ آمینہ خاتون ارشاد فرماتی ہے اے حلیمہ سعدیہ، افسوس کی بات تو یہ ہے بہن، تم جس غرض سے آئے ہو وہ غرض پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا بچہ یتیم ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اجرت نہ مل پائے گا، تمہیں انعام نہ مل پائے گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بہن، مجھے اجرت نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں نے تمہارے شہزادے کی بہت تعریف سنی ہے، میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں، میرا دل کہتا ہے میں اسے اپنے گود میں لینا چاہتی ہوں۔ حلیمہ خاتون، حلیمہ سعدیہ پھر انہیں نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، نبی لیٹے ہیں، شہزادے آرام فرما رہے ہیں، دونوں جہاں کے والی ہے سو رہے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں سو رہے ہیں، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ جو ہی قریب پہنچتی ہے، چادر ہٹاتی ہے، نبی مسکرانے لگتے ہیں۔ سوتا ہوا بچہ جب
مسکراتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے. سوتا ہوا بچہ کالا کلیتا ہو کیسا بھی بدصورت ہو, جب سوتا ہے جب مسکراتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے, کتنی خوبصورت لگتا ہے. حلیمہ سعدیہ جو ہی چادر ہٹاتے نبی مسکرانے لگتے ہیں. اسی طرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی کیوں خود سے کی بتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. نبی آرام فرمائے. حلیمہ سعدیہ چادر ہٹائے ہائے مسکراہٹ دے کر دھڑک کے مچھل کے سینے سے لگا لیتے ہیں, سینے سے جو لگا لیتے ہیں حلیمہ کے تھن میں دودھ آ جاتا ہے, برکتیں برسنے لگتی ہے. اب حلیمہ سعدیہ نبی کی ماں سے اجازت لیتی ہے, نبی کونین حلیمہ کی گودی میں ہے. اب حلیمہ کی وہی سواری ہے جو راستے میں ساتھ ساتھ جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے. اب نبی کونین سوار ہوتے ہیں, حلیمہ کی گودی میں ہے. اب حلیمہ کی سواری میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ کئی گھنٹے پہلے جو عورتیں پہلے نکل چکی تھی, حلیمہ سعدیہ کی سواری اب اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے ان عورتوں سے آگے نکل رہی ہے. عورتیں پوچھتے ہیں حلیمہ کیا بات ہے, کیا مکے میں سواری بدل لے گیا؟ اب آتے وقت بہت کمزور سواری تھی. حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی, وہ سوار بدل گیا ہے. امام الانبیاء سوار ہو گئے ہیں, سوار بدل گیا ہے. یہ عبد المطلب خاندان قریش کے سردار کے پوتے کی برکت ہے کہ سواری میں تیزی آ گئی ہے. حلیمہ یہ کیا بات ہے, یہ خوشبو کہاں سے خریدی ہے, کہ تیری سواری سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ میری سواری میں میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے کی پسینے کی خوشبو ہے جو راستے کو مہک رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے قربان جاؤ نبی کی عظمت پر. تمہارا نبی ہے, تمہارا نبی ہے, گودی میں ہے. نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. جب اس بار کا عالم ایسا ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبوت و رسالت کے اعلان سے پہلے کا یہ عالم ہے تو اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ایک بار جھوم کر درود پاک سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اب بیدار ہیں؟ تھک گئے؟ بولی جہاں آپ تھک گئے ہم بھی تھک گئے, ہم بھی اڑ جائیں گے. تیار ہے سننے کے لیے؟ تھوڑا سا وقت اور لے لوں گا پھر انشاءاللہ ہم جو ہے صلاۃ و سلام کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں لوں گا, بس بچپن کے ایک اور مناظر آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر کچھ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں, اس کے بعد اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں. اجازت ہے؟ ماشاءاللہ دعاؤں سے نوازتے رہیے. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ چلی, قبیلے میں پہنچی. قبیلے میں پہنچنے کے بعد جو ہی قبیلہ پہنچی, حلیمہ کے گھر میں جتنے جانور تھے سبوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے. اب سارے برتن لائے بھر دیے, ابھی بھی باقی ہے. سبحان اللہ. برکتوں کا نزول شروع ہو گیا. پورے گاؤں میں برکتیں برسنا شروع ہو گئی, پورے گاؤں میں برکتیں آنا شروع ہوئی, پورے قبیلے کے اندر خوشحالی ہو گئی. اس قدر نبی کونین کی آمد مشہور ہوئی کہ لوگ صبح سویرے سے لے کر شام تک حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں لوٹے میں, پیالے میں, گلاس میں پانی لے لے کر آتے تھے. اے
حلیمہ تو نے جو بچہ لائی ہے، جو بابرکت بچہ ہے، اس بچے کے ہاتھ کو اس پانی میں ڈبو دے، بہت بابرکت بچہ ہے۔ وہ پانی لوگ لے جاتے، اپنے بیمار کو پلاتے، شفا یاب ہو جاتے، اپنے مریضوں پر جانوروں پر چھڑکتے، دودھ سے لبالاب ہو جاتے۔ سارے صبح سے لے کر شام تک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حلیمہ سوچتی ہے اس بھیڑ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، ایک ترکیب نکالتی ہے، گھر کے سامنے ایک ہاؤس کھود دیتی ہے، ایک گڑھا کھود دیتی ہے، اور کھودنے کے بعد پانی سے اسے بھر دیتی ہے، اور نبی کے دونوں قدموں کو اس میں ڈال دیتی ہے، اور اعلان فرماتی ہے جس کو بھی محمد کے پیروں کا قدموں پر دھوون لینا ہے اس ہاؤس سے لے کر جائے۔ لوگ آتے پانی لے کر جاتے، بیمار کو پلاتے، بیمار اچھا ہو جاتا، جانور پر چھڑکتے، جانوروں میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی۔ اللہ الصمد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے تنے قدموں کا دھوبن بانٹا جا رہا ہے، تبرک لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے سنی بھی تبرکات بانٹتے ہیں، سبحان اللہ، بزرگ کے دستبوسی کرتے ہیں، سبحان اللہ، بزرگان دین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بے شمار دلائل ہے اللہ الصمد، یہ میرے نبی کے بچپن کے واقعات ہیں۔ آج ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے نبی کو دانشور تو تسلیم کرتے ہیں، ہم تمہارے نبی کو عقل مند تسلیم کرتے ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے ہیں معاذ اللہ۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کچھ جادو ٹونے سیکھے تھے، جادو سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیے، ذہنوں پر حاوی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جادو انسان کب سیکھتا ہے؟ جب جادو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ہونے کا بڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد سیکھتا ہے۔ ابھی تو نبی گودی میں ہے، ابھی تو نبی گودی میں ہے، ابھی تو نبی پالنے میں ہے، تو یہ عالم ہے۔ تو پھر تمہارا جو دعویٰ ہے کہ نبی نے جادو سیکھا ہے اس لیے لوگوں پر حاوی ہو گئے، ہم تمہارے نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں، چلو کچھ لمحے کے لیے تمہاری بات ہم معذرت تھوڑی دیر کے لیے مان کے چلتے ہیں، لیکن چلو اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ نبی جھولے میں ہے۔ جادو تو بات کی بات ہے، پاور کی بات ہے تو بات کی بات ہے، تم جادو کہتے، جادو بڑے ہونے کے بعد سیکھا جاتا ہے۔ نبی جھولے میں ہے، پالنے میں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو جھولا رہی ہے، رات کا وقت ہے، اچانک حلیمہ کی نگاہ جاتی ہے اوپر، کیا دیکھتے؟ کبھی چاند دائیں جا رہا ہے، کبھی چاند بائیں جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے، کبھی پیر کی طرف آ رہا ہے، کبھی سورج سر کی طرف آ رہا ہے۔ حلیمہ سوچتی ہے ماجرا کیا ہے، دیکھتی ہے محمد کی انگلی ہل رہی ہے، چاند اشارے پہ ناچ رہا ہے، چاند رقص کر رہا ہے۔ حلیمہ کا سر بن گیا، اوپر دیکھی تو چکرا گئی، کیا بات ہے، لیکن گودی میں ہے، پوچھے تو کس سے پوچھے، نہیں پوچھے۔ جب بڑا ہوئے، بڑے ہونے کے بعد آ گئے سامنے، آئے محمد کیا بات ہے، اے حلیمہ سعدیہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ جب آپ پالنے میں تھے، جھولے میں تھے، تو میں نے دیکھی تھی کہ آپ کی انگلی اٹھ رہی تھی، چاند آگے جا رہا تھا، چاند پیچھے آ رہا تھا، آخر بات کیا تھا؟ آپ کی انگلی گھوم رہی تھی یا چاند گھوم رہا تھا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حلیمہ جب میری انگلی اوپر اٹھ رہی تھی تو چاند گھوم رہا تھا، اور جب تیری نگاہیں میری انگلی کو دیکھ رہی تھی، میری انگلی گھوم رہی تھی، میرے اشارے پہ وہ چاند کا کھلونا مجھ سے رقص کر رہا تھا۔ گودی میں ہے، پالنے میں ہے، کون سا جادو سیکھ کر آئے ہیں، چاند پر حکمرانی کر رہے ہیں، چاند اشارے پہ ناچ رہا ہے۔ وہ چاند بھی جانتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خالق کائنات ہے، اور جس کے اشارے پہ میں رقص کر رہی ہوں، جس کے لیے مجھے پیدا کیا ہے وہ رسول کائنات ہے۔ اور کیا سنو
سنو گے، آؤ میں سناؤ۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک اور بدعت، میلاد کرنا شرک اور بدعت۔ میں کہتا ہوں میلاد کرنا شرک اور بدعت نہیں، میلاد کرنا یہ بدعت شرک شکن ہے، شرک کو توڑتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنو، پوچھنے والوں پوچھتے ہیں کنکروں کو، عبادت کرنے والے کرتے ہیں پتھروں کی عبادت۔ چاند کو معبود جانتے ہیں، سورج کو معبود جانتے ہیں، درخت کو معبود جانتے ہیں، لیکن یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ میرے نبی نے ان کو اپنے اشاروں پر دکھایا ہے۔ ابو جہل آیا ہاتھوں میں کنکری لے کر، محمد بتاؤ میرے آنکھوں میں کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ میں بتاؤں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ یہی تو پتھر ہے، انہی میں سے چن کے لایا تھا۔ ابو جہل کے سامنے، ابو جہل نبی کے سامنے مٹھی میں کنکری ہے، پوچھتا ہے اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے، یا وہ بتائے تیری مٹھی میں کون ہوں؟ ابو جہل خوش ہو گیا، میں جیت گیا۔ پہلا میرا سوال آسان تھا، اب جو محمد تم نے بتائے وہ دشوار ہے۔ یہ کیا بولیں گے جس میں نہ جان ہے؟ یہ کیا بولیں گے جس میں نہ زبان ہے؟ یہ کیا بولیں گے جس میں نہ روح ہے؟ یہ سوچ ہی رہا تھا، آقا نے انگلی شہادت اٹھائی، اشارہ فرمایا، ابو جہل کا قبضہ چھوٹا، کنکری سنگریزے نیچے گرے، گھومنے لگے اور اپنی زبان حال سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دینے لگے اللہ الصمد۔ یہی وہ کنکری ہے، یہی وہ پتھر ہے جس کے لوگ پوجتے ہیں۔ میرے آقا نے اشاروں پر انہیں نچوا کر دکھایا، میرے آقا کے اشاروں پر وہ بے جان پتھر بولنے لگے، وہ بے جان بے زبان بولنے لگے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے چلو ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں ان کو وہ اس سے بڑھ کر یہ محمد ہے، ان کی عبادت کریں۔ لیکن سنو، پھر میرے آقا کا وہ وقت بھی آتا ہے، طائف میں جاتے ہیں، لہو لگان ہوتے ہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ جب معجزات کو دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کوئی خدا کا، دیکھنے کے بعد کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے، اور ان کو دیکھنے پر خدا کے جیسا کوئی نہ سمجھ پائے۔ یہی تو درخت تھا۔ ایک یہودی آیا، یا محمد تم نبی کا دعویٰ کرتے ہو، سامنے درخت ہے، اسے اپنے پاس بنوا کے دکھاؤں تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ کیا کہا؟ سامنے درخت ہے، اسے بنوا کے دکھاؤں تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ میرے آقا نے پوچھا صحیح میں کلمہ پڑھ لو گے؟ یاد رکھنا، پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جاؤ اس درخت سے بولو کہ اللہ کے رسول نے تجھے بلایا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے طلب کیا ہے۔ جاتے ہیں درخت کے پاس، بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ درخت جھومتا ہوا نکلتا ہے، نبی کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے، قدم بوسی کرتا، آقا اشارہ فرماتے ہیں، درخت واپس جا کر جگہ پہ لگ جاتا ہے۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے درخت کو جو اشارے پہ بلا دے، سورج کو اشارے پہ بلا دے، چاند کو اپنا کھلونا بنا دے، چاند کو اشارے کرے تو چاند ہو جائے۔ جب ان کمالات کا ذکر ہوتا ہے میلاد میں جب ان کمالات کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی عبادت کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو محمد عربی کے غلام ہیں، وہ تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ اور جب میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ان سب کو ایک ہی خالق نے پیدا کیا، تمہیں بھی مجھے بھی اسے رب ذوالجلال نے پیدا کیا، جب ان کمالات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا، شرک شکن ہوتا ہے، شرک کو توڑتا ہے، شرک کا جواب دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھ چکے ہیں، لہذا اب میرا بھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ جس طرح محفل گرم رہتی ہے میں بھی گرم رہتا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو گئے تو مجھے بھی ٹھنڈے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ویسے بھی وقت کا تقاضا ہے۔ کافی وقت سے آپ لوگ تھکاوٹ میں ہیں، کل رات سے لے کر پورے رات پروگرام، پھر دن میں
جلوس حضرت بھی بیٹھے وہ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن جتنے باتوں کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ان باتوں کو یہیں پر چھوڑ کے نہ جائیے گا، ایک ہی گزارش اپنے سینوں میں بسا کر جائیے گا، اپنے نبی کی عظمت کو اپنے سینے میں بسا کر جائیے، اور جب سونے جائیں گے تھوڑے وقت کے لیے سوچئے گا کہ میرا نبی کتنا اعلیٰ و افضل ہے۔ بعد از قضائے بزرگ تو ہی مختصر ہے نا، خدا تمام قصہ بعد غزائے بزرگ قصہ توئی مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و بالا تر ہے، کوئی اعلیٰ و افضل ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے۔ خدا کے بعد اگر افضل و اعلیٰ ہے کوئی تو وہ ہے ہمارے تمہارے نبی کی ذات، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، ہم جسے بھی اونچا سے اونچا جانتے ہیں ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، پھر انشاءاللہ فاتحہ ہوگی، پھر نیاز آپ لوگوں کو کھلایا جائے گا، آپ اس کا کام کریں گے سید صاحب۔ چندیوان صاحب جی چلے گئے صلی اللہ علیہ یا رسول مصطفیٰ جان رحمت پیلا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پروردگار فرم ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اتنے بھی ہم حاضرین نے اپنے نبی کی آمد کے صدقے مولا سبوں کی مغفرت فرما سبوں کے گھروں میں جتنی مرحومین مرحومات ایمان کی حالت میں گزر چکے سبوں کی مغفرت فرما سبوں کے درجات کو بلند عطا فرما اس محفل کے انعامات کرنے میں جس نے بھی انتخابیں پھر ہمیں دام قدم سخن مولا کی حصہ لیا ہے انہوں نے بندوبست کیے ہیں محنت کی مولا کریم ان سبوں کی محنت ان سب کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما سبوں کو اجر عظیم عطا فرما کریم ہم سبوں کے دلوں میں تیرے نبی کی بزرگان دین کی غوث و خواجہ کی سچی پکی محبت اور الفت عطا فرما اے مولا تیرے حبیب نے جس طریقے صدیقے پر زندگی بسر کرنے کا ہمیں حکم دیا مولا اس طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو ہر اس کام سے بچا مولا جس سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہو پروردگار پالنا ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کے درجات کو بلند عطا فرما ان کے والدین با حیات قلبی سے لمبی عمر عطا فرما ہمارے علامہ اسماعیل اکرمی صاحب کو مولا صحت تندرستی عطا فرما ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما ان کا سایہ ہم سبوں پر قادر عطا فرما مولا کریم ان کے علم میں عمر میں برکت وسعت رحمت عطا فرما جس طریقے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان سبوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرما مولا صالح حفاظ کرام کو برکت عطا فرما صحیح جو حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں انہیں پکا اور صحیح عالم دین بنا مولا دین کا رہبر بنا مولا داعی دین بنا مولا دینی خدمات کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم نے اس محفل کو سجایا مولا
اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، مولا کریم بولنے میں، سننے میں، پڑھنے میں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ سبھی حضرات استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ زبان کے لیے کھیر کا بندوبست کیا گیا ہے، تو باہر آپ کو احترام کے ساتھ میں بٹھا کر کھلایا جائے گا۔ مزید کا احترام کرتے ہوئے آپ سبھی حضرات باہر جو ہے پہلے باہر کے جو مہمان آئے ہیں وہ تشریف لے جائیں اور باہر بیٹھے ہمارے مہمان کی خدمت کرنے